ایران کے صوبے بشہر، بندر عباس کے شم اور جازک میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ماہشر میں واٹر پمپنگ اسٹیشن پر امریکی حملے میں ایک شخص جاں بحق، 4 زخمی۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف مزید حملے شروع کر دیے ہیں۔ آبدائے ہرمز سے آزادانہ گزرنے والے تجارتی جہازوں اور سویلین کو نشانہ بنانے کی ایرانی صلاحیت کو کمزور کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ امریکی عسکری ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب نے آبدائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی بحری جہازوں پر فائرنگ کی۔ حملے پر ایران نے اردن اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانے پر لے لیا۔ اردن میں پرنس حسن ایئر بیس کو میزائلوں اور ڈرونز سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بحرین کی شاہ عیسیٰ ایئر بیس پر بھی حملہ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق حملے کے نتیجے میں ایندھن کے کئی ذخائر اور گولہ بارود رکھنے والی تنصیبات میں آگ لگ گئی۔ ایران کی اپنی سرزمین پر امریکہ کے تازہ حملوں کی مذمت۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا، امریکہ کے حالیہ حملوں نے چند ماہ کی تمام سفارتی کوششوں کو بے سود بنا دیا ہے۔ امریکہ نے آبدائے ہرمز میں ایران کے ضروری انتظامات میں کھلی مداخلت کی، جس سے نہ صرف وہاں دوبارہ عدم تحفظ کی صورتحال پیدا ہوئی بلکہ بین الاقوامی تجارتی جہاز رانی میں بھی خلل پڑا۔ ہفتے کے روز مسقط میں ہونے والے مذاکرات کا محور آبدائے ہرمز کے انتظام سے متعلق تھا، تاہم امریکہ نے عمان پر دباؤ ڈال کر اس معاملے پر کسی نتیجے تک پہنچنے کا عمل روک دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہفتے کی رات ایران اور امریکہ ایک معاہدے کے انعقاد پر متفق ہو گئے تھے۔ ایران تمام معاملات سے دستبردار ہو گیا تھا، لیکن مذاکرات ختم ہونے کے 1 گھنٹے کے اندر ہی ایران نے آبدائے ہرمز میں ایک بحری جہاز پر ڈرون حملہ کر دیا۔ ایران کے ڈرون حملے کے بعد امریکی فوج نے حملے کیے۔ امریکی ٹی وی سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے ایرانی رہنماؤں پر الزام لگایا، ایرانی بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں، آبدائے ہرمز بند نہیں ہوئی، تمام جہازوں کے لیے کھلی ہے۔ ایران نے آبدائے ہرمز بند کر دی اور ہرمز کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ ایرانی نیشنل سیکورٹی فارن پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کا کہنا ہے، آبدائے ہرمز پر کنٹرول برقرار رکھیں گے۔ امریکہ کا آبدائے ہرمز کھلی ہونے کا دعویٰ۔ امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 20 تجارتی جہاز آبدائے ہرمز سے گزر گئے ہیں۔ تمام جہاز امریکی فوج سے رابطے میں تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکہ پر ایران مخالف اقدامات اور معاہدوں کی خلاف ورزی کا الزام۔ اقوام متحدہ سے امریکہ کے خلاف واضح اور مضبوط موقف اپنانے کا مطالبہ۔ لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعادہ۔ کہتے ہیں لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کا خاتمہ کیا جائے، اسرائیلی جارحیت اور قبضہ ختم کروانے کے لیے عالمی برادری کردار ادا کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے لبنان کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کی ملاقات۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ یا آرنو کا خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے کا مطالبہ۔ اسلامی تعاون تنظیم نے بحری جہازوں پر ایرانی حملوں کو عالمی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ OIC نے بیان میں کہا، بین الاقوامی تجارت میں رکاوٹ ڈالنا عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ بحری جہازوں پر ایرانی حملے اقوام متحدہ چارٹر کی بھی خلاف ورزی ہیں۔ کویت، بحرین، UAE، قطر، عمان اور اردن پر ایرانی حملے ان ممالک کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں۔ اقوام متحدہ کا امریکہ اور ایران سے حملے فوری روکنے کا مطالبہ۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتیرس کہتے ہیں، جنگ کا دوبارہ شروع ہونا نہ صرف خطے، پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہوگا۔ امریکہ اور ایران اپنے اختلافات سفارتکاری کے ذریعے حل کریں۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ کہا، بدقسمتی سے مشرق وسطیٰ، یوکرین اور دیگر کئی جگہوں پر ایک بار پھر جنگ کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ جنگ میں تشدد، دہشت اور موت سے بے گناہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ جنگی ہواؤں سے امن کی شمع نہیں بجھنی چاہیے۔ مکالمے، ملاقات اور سفارتکاری کا راستہ ہی منصفانہ اور دیرپا امن کی طرف لے جا سکتا ہے۔ پاکستان کا خطے میں کشیدگی میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار۔ خطے کے تمام ممالک کی خود مختاری اور سالمیت کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ۔ پاکستان کا افریقین پر تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، پاکستان حالیہ واقعات پر گہری تشویش کے ساتھ نظر رکھے ہوئے ہے۔ حالیہ واقعات کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ افریقین کشیدگی میں فوری کمی کے لیے اقدامات کریں اور اسلام آباد MOU کے تحت وعدوں کی پاسداری کریں۔ پاکستان خطے میں امن کے حصول کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا، افریقین اسلام آباد MOU کے مطابق کشیدگی میں کمی کی راہ اختیار کریں۔ افریقین تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ تنازعات کے حل اور امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ اسحاق ڈار کا امن و استحکام کے لیے کردار جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے پاکستان میں سعودی سفیر کی ملاقات۔
خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، سفارتکاری کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششوں کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور، پاک سعودی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ امریکہ کے ایران پر حملوں اور ایران کی آبنائے ہرموز بند کرنے کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ، ستمبر میں بین الاقوامی معیار کے حامل برطانوی خام تیل کی قیمت میں 3.75% اضافہ، برطانوی خام تیل $78.86 فی بیرل پر فروخت ہونے لگا۔ امریکی خام تیل کی قیمت 3.65% بڑھ گئی، قیمت $74 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ مربن خام تیل کی قیمت بڑھ کر $73.25 فی بیرل ہو گئی۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے، ملک میں 4 روزہ سوگ، قومی پرچم سرنگوں۔ شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کی نماز جنازہ دوحہ کی جامع مسجد امام محمد بن عبد الوہاب میں ادا کر دی گئی۔ شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی نے 1995 سے 2013 تک قطر پر حکومت کی، اس کے بعد اقتدار بیٹے کے سپرد کیا۔ سابق امیر کے دور میں قطر مائع قدرتی گیس کی پیداوار اور برآمد کا مرکز بنا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آج قطر کا دورہ، قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر تعزیت کریں گے۔ وزیراعظم قطری قیادت کو حکومت اور عوام کی جانب سے تعزیت کا پیغام دیں گے۔ سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ کے انتقال پر پاکستان میں آج یوم سوگ منایا جائے گا، ملک بھر میں قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ بزدل دہشت گردوں کا بلوچستان میں معصوم اور نہتے مزدوروں پر وار، ماشکیل میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ، 5 مزدور شہید، شہداء میں محمد بلال، محمد حسن، محمد قدیر، محسن اور بلال شامل۔ شہید تمام مزدوروں کا تعلق پنجاب سے تھا، سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ وزیراعظم کی ماشکل میں مزدوروں کے بہیمانہ قتل کی شدید مذمت، اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ وزیراعظم نے کہا معصوم اور نہتے مزدوروں کو نشانہ بنانا انتہائی سفاکانہ اور بزدلانہ فعل ہے، انسانیت سوز جرائم میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں، بزدلانہ حملے دہشت گردی کے خلاف قوم کے عزم کو ہرگز متزلزل نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بھی بے گناہ مزدوروں کے بہیمانہ قتل کی شدید مذمت۔ سرفراز بگٹی نے کہا پاکستانی شہریوں کے خون کے ہر قطرے کا حساب لیا جائے گا، دہشت گردی میں ملوث ہر مجرم کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ پاکستان کی میزبانی میں OIC خواتین کی 9ویں وزارتی کانفرنس کا انعقاد، وزارت انسانی حقوق کے زیر اہتمام کانفرنس کے پہلے روز تکنیکی سیشنز، رکن ملکوں کے وزراء، حکام، بین الاقوامی اداروں کے نمائندوں میں 2 طرفہ ملاقاتیں ہوئیں۔ تکنیکی اجلاسوں کے دوران کانفرنس کے ایجنڈے کی منظوری، OIC پلان آف ایکشن برائے خواتین پر عمل درآمد کا جائزہ، اسلامی دنیا میں خواتین کو درپیش چیلنجز پر تفصیلی غور، خواتین کی سماجی، معاشی اور سیاسی خود مختاری، تعلیم، صحت، معاشی مواقعوں پر بات چیت، خواتین کی مالی شمولیت، فیصلہ سازی میں مؤثر شرکت، ٹیکنالوجی شعبوں میں نمائندگی پر غور۔ اعظم نذیر تارڑ کی ایران، ترکی، سعودی عرب، مصر کے وزراء اور حکام سے ملاقاتیں، بوسنیا، شام، صومالیہ اور یمن کے وزراء اور اعلیٰ حکام سے بھی ملے۔ ملاقاتوں میں خواتین کے حقوق، خاندانی نظام کے استحکام، سماجی تحفظ پر گفتگو۔ ترکی کے ساتھ خاندان، سماجی خدمات اور سماجی تحفظ کے شعبوں میں تعاون کے لیے MOU پر دستخط۔ رکن ملکوں کے وفود کا 2 سالہ چیئرمین شپ سنبھالنے پر پاکستان کے کردار پر اعتماد کا اظہار، رکن ممالک کا پاکستان کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ OIC خواتین کی 9ویں وزارتی کانفرنس کا وزارتی اجلاس آج وزیر اعظم کی زیر صدارت ہوگا۔ کانفرنس کے اختتام پر اسلام آباد اعلامیہ اور متعدد اہم قراردادوں کی منظوری متوقع۔